اس سفر پر کسی ذات نے انسان کو روانہ کیا ہے۔ انسان خود تو روانہ نہیں ہوا، اگر خود روانہ ہوا ہے تو پھر یہاں سے جانا نہیں چاہتا، پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اگر اپنا ہوتا تو ہم اپنی مرضی سے جب چاہتے چھوڑ دیتے۔ جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ خودکشی نہیں کر سکتے، اور جب زندہ رہنا چاہتا ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بے بسی دیکھیں کہ وہ خوش رہنا چاہے تو خوشی دیر پا نہیں رہتی، بعض اوقات غمگین رہنا چاہتا ہے کیونکہ کوئی انا للہ ہو گیا، فوت ہو گیا، غم پیدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں ماتم پیدا ہو جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی چائے کا انتظام کیا جائے، حالانکہ گھر میں باپ مرا پڑا ہے، مگر چائے کا انتظام اور پانی کا انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح غم والے کو دوسرے کام میں لگا دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کل شریف کب ہیں، پھر اس غمگین بیٹے سے کہتے ہیں اب کوئی کھانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ لوگ غم کو غم نہیں رہنے دیتے، کہتے ہیں چاول پکاؤ، تھوڑا سا گوشت بھی ڈال دو، خیر ہے جانا سب نے ہے، تو اسے گوشت کی دکان پہ بھیج دیتے ہیں اور ساتھ ہی نعت خوان کو بھی بلا لیتے ہیں۔ تو غم والا کام میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے تب پتہ چلتا ہے جب غم اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے ہاتھ سے خوشی بھی نکل جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان آئینے کے سامنے بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ جوان ہے، صحت مند ہے، اپنی تعریف کرتا ہے، اور پھر اس کی اطلاع کے بغیر اور اجازت کے بغیر اس کے ہاتھوں سے جوانی نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ بچے بھی اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ کو آپ رخصت کر دیتے ہیں اور کچھ خود ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں آپ خود رخصت کر دیتے ہیں اور بیٹے اپنی بیوی کو لے کر خود ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے اس دنیا میں کسی حاصل کے دیر پا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، چاہے حاصل غم ہی ہو۔ خوشی دیر پا نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مگر غم کو تو دیر پا ہونا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر انسان کا کوئی حاصل دیر پا نہیں ہے جو ہمیشہ چیلنج کرتا ہے اور ورلڈ کپ جیتتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کے قوابی مزمحل ہو جائیں گے اور وہ کشتیاں لڑنا چھوڑ جائے گا۔ اگر انسان کے باہر کے حالات نہ بھی بدلیں تو اس کے ذاتی انٹرنل حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ کسی انسان کو چاند بڑا اچھا نظر آتا تھا، اور اب یہ حال ہے کہ 4 چاند نظر آتے ہیں بلکہ دور کی نظر خراب ہو جاتی ہے، اینک لگانی پڑتی ہے، قریب سے بھی کسی آدمی کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی بینائی بھی اندر سے رخصت ہو گئی۔ انسان کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ اس کی یادداشت بڑی اچھی ہے، مگر پھر کہتا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا۔ شکلیں یاد رہ جاتی ہیں اور نام بھول جاتے ہیں۔ جس دن آپ کو شکل یاد رہ جائے اور نام بھول جائیں تو سمجھو کہ آپ بڑھاپے کے اندر داخل ہو گئے۔ تو آپ بسم اللہ کر کے اس میں داخل ہو جاؤ اور جوانی کا ذکر چھوڑ دو۔ اب اللہ کے آخری حکم کے انتظار میں رہنا، جیسے بکرا بقر عید کے انتظار میں تیار ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سارا حاصل یادداشت کی وجہ سے ہوتا ہے اور ساری یادداشت ہی غائب ہو جاتی ہے۔ تو جس نے اتنا بڑا علم اور اتنے بڑے فلسفے بیان کرنے تھے، اب اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے اب کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ تو جس کے فلسفے اور ڈرامے پر انسان کو بڑا فخر تھا وہ اس کا نام ہی بھول گیا۔ جو غزلیں سے یاد تھیں اب اس کا کوئی شعر نہیں آتا۔ تو یادداشت ساتھ نہیں دیتی اور لوگ ادباً خاموش ہو جاتے ہیں کہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب یادداشت ساتھ نہیں دیتی، بلکہ بعد میں اپنی بات ساتھ نہیں دیتی، سانس ساتھ نہیں دیتا، اور پھر وہ انا للہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو چیزیں تو ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پیسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر اپنا حاصل ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر مواقع ہاتھ سے نکل جائیں تو انسان اداس نہیں ہوتا کیونکہ پھر اور موقع آ جائے گا، لیکن جب حاصل ہاتھ سے نکل جائے تو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی بڑا خوش تھا کہ شادی ہو گئی، بہت اچھا ہو گیا، سب سے اچھا عمل یہی تھا، اور اب کہتا ہے کہ زندگی میں یہ بڑی غلطی کی ہے میں نے
تو جس بات پہ اسے فخر تھا اب اس میں ندامت کرتا ہے۔ یہ انسان کا عارضی پن ہے کہ اس کا کوئی حاصل دیر پا نہیں ہے، اور انسان کو اس دنیا میں بھیجنے والے نے بھیجا۔ اس کی دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، شہر بھرے رہتے ہیں اور واقفیت والے چہرے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج شہروں میں گہما گہمی ہے، بازار اسی طرح بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاؤ تو کوئی واقف چہرہ نہیں ملے گا۔ کبھی اپنے گاؤں میں جاؤ تو ساری دکانیں اور بازار بھرے ہوئے ہیں، لیکن کوئی واقف بندہ نہیں ملے گا۔ سارے کے سارے ایک ایک کر کے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا عارضی پن، اور بھیجنے والا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو کچھ یہاں ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، جو جلال اور اکرام والا ہے۔ جو مسافر آیا وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن میلہ چلتا رہے گا۔ میلہ چراغا ہمیشہ رہے گا، اور میلہ دیکھنے والی سنگتیں نہیں رہیں گی۔ جب آپ میلہ دیکھتے تھے تو آپ کی بے شمار ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اور اب سارا میلہ جمیلہ آپ اکیلے ہی دیکھتے ہو، بلکہ اس کو بھی آپ نہیں دیکھتے، دیکھنا ختم کر دیا۔ تو یہ ہے انسان۔ تو دنیا بھی انسان کے مقابلے میں باقی رہنے والی ہے۔ ایک آدمی مکان بنا رہا تھا، اس نے مستری سے کہا کہ ذرا پکی اینٹ لگانا۔ مستری نے کہا پرواہ نہ کرو، آپ کے بعد بھی یہ مکان ٹھہرے گا۔ اس نے کہا پھر یہ بند ہی کر دو، تو آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا مکان آپ کے بعد تک ٹھہرتا ہے۔ گویا کہ لمبی بقا فنا کی بجائے ابھی کی چھوٹی بقا فنا کو دیکھ لو۔ آپ جس مکان کے مالک ہیں وہ باقی ہے، اور مالک فانی ہے، تو آپ فنا ہو جائیں گے، اور آپ کی بنائی ہوئی چیز دیر پا ہے۔ اسی طرح بازار رہتے ہیں، شہر رہتے ہیں، مسجدیں رہتی ہیں، محلات رہتے ہیں، چاہے وہ کھنڈر ہی ہو جائیں۔ یادیں رہتی ہیں لیکن آپ نہیں رہتے۔ قسمت والوں کی یادیں رہتی ہیں، ورنہ یادیں بھی نہیں رہتی۔ بقا کا یہ راز بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی یادیں ان کے جانے کے بعد ادب کے ساتھ قائم رہیں تو وہ بقا سے واصل ہوتے ہیں۔ یہ راز یاد رکھ لو اور ان پر سلام و درود بھیجا کرو۔ گویا کہ انسانی زندگی ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی زندگی تو ڈیتھ اینڈ ہے، ان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں بیکار ہیں۔ وہ جب تھے تو بھی پتہ نہیں تھا، اور جب گئے تو بھی پتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے کچھ اور حکم ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو مکمل فنا اور مکمل تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو باقی رہنے والی اشیاء، باقی رہنے والے نظارے، باقی رہنے والی یادیں، باقی رہنے والا علم اور باقی رہنے والی ذات کے قریب ہو جاؤ۔ باقی رہنے والی اشیاء کیا ہیں؟ آپ فنا ہو جاتے ہیں اور پہاڑ باقی رہ جاتا ہے، تو آپ پہاڑوں کے قریب ہو جاؤ۔ آپ موت سے بچ جاؤ گے، موت کی اذیت اور کرب سے بچ جاؤ گے۔ باقی رہنے والی چیزیں چاہے نظارے کی شکل میں ہو، حسن کی شکل میں ہو، تجلی ہو یا جمال ہو، تو ستارے رہیں گے، چاند رہے گا، سورج رہے گا، سورج سے نسبتیں رہیں گی، چاند سے نسبتیں رہیں گی، حتیٰ کہ خانقاہ سے نسبت رہے گی۔ خانقاہ آپ کی ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، یعنی عقیدت اگر آپ کی ہے تو خانقاہ آپ کی ہے۔ جو خانقاہ میں گیا اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خانقاہ کیا ہے۔ خانقاہ تو آپ نے بعد میں بنائی ہے، تو صاحب خانقاہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو زندہ تھا، اور جب اس کا وصال ہو گیا تو آپ نے اس کی خانقاہ بنا دی۔ اس صاحب خانقاہ نے اپنی خانقاہ نہیں دیکھی ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے دیکھی ہے۔ تو خانقاہ کس کی؟ دیکھنے والے کی، جانے والے کی، جو وہاں گیا۔ وہ جو اصلی مالک ہے وہ تو مرنے کے بعد وہاں گیا، لہذا خانقاہ ان کی ہے۔ جن کا وہاں پر وزٹ ہو تو ان کے قریب ہو جانے سے بھی آپ فنا سے نکل جاتے ہیں، فنا کا خیال نکل جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کی یادیں ادب اور احترام کے ساتھ دیر پا ہوں ان کا نام بقا والوں کی لسٹ میں لکھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر مذہب اور لا مذہب کا ذکر آئے گا۔ مثلاً ہیر ہے اور رانجھا ہے، تو دونوں بقا کے اندر ہیں۔ اگر ان کی محبت میں پڑھنے والوں کے لیے احترام نہیں تھا تو وارث شاہ رحمت اللہ نے اس کے اندر احترام پیدا کر دیا۔ اب لوگ جب ہیر پڑھیں گے تو ادب سے پڑھیں گے، کیونکہ وارث شاہ رحمت اللہ نے اس کے اندر روحانی تجلیات کا نشان لگا دیا اور وہ مضامین بیان کر دیے جن کا تعلق عرفان سے ہے۔ حالانکہ واقعہ تو ہیر رانجھے کا ہے، مگر اس میں تقدیر کے موضوع کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ تقدیر خدا دی کون موڑے، تقدیر پہاڑ پلٹ دیے، یوسف جے پیغمبر زادیاں نو تقدیر کنویں وچ سٹ دیے۔
یعنی اللہ کی تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تقدیر ہی ہے جو پہاڑوں کو الٹ کے رکھ سکتی ہے، اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر زادہ کو یہ تقدیر کنویں میں ڈال دیتی ہے تو ہیر کو وہ مقام مل گیا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ چلنے والے لوگ عام طور پر دین میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی صداقت میں استقامت ہو جائے تو دین مل جاتا ہے۔ صداقت کا معنی ہے سچ بولنا۔ استقامت کے ساتھ سچ بولتے جاؤ تو اللہ کی جانب سے جو انعام ملے گا وہ دین ہوگا۔ اس طرح دین مل جاتا ہے۔